حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اطراف نجد کے ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو وہ بھی آپ کے ہمراہ ہی واپس آئے. واپسی میں قیلولہ کا وقت یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا وقت ایک ایسے مقام پر ہوا جس میں کانٹے دار درختوں کی کثرت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑاؤ کیا. موسم گرم اور دوپہر کا وقت تھا، اس لیے صحابہ کرام بھی سائے کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیکر کے ایک بڑے درخت کے سائے میں قیام فرما ہوئے، اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی. ہماری آنکھ لگ گئی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنائی دی کہ آپ ہم کو بلا رہے ہیں، اور وہاں ایک اعرابی یعنی دیہاتی عرب بیٹھا ہوا ہے. ہم دوڑ کر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ یہ دیہاتی میری تلوار مجھ پر سونت کر کھڑا ہو گیا. میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. میں نے کہا اللہ. یہ 3 مرتبہ فرمایا مگر اس دیہاتی کو آپ نے کوئی سزا نہ دی اور بیٹھ گئے. اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام آپ کے لیے اپنے دل میں کتنی محبت اور کتنا احترام اور اطاعت کا کیسا جذبہ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ آرام فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام کچھ دور اور درختوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں. اور یہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ نمنا نومتن، ابھی تھوڑے سے ہی ہم سوئے تھے، ہماری آنکھ لگی ہی تھی. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا. اب آپ کا پکارنا ہی تھا کہ صحابہ کرام فوراً دوڑ پڑے. اس دوڑنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال تھا اور ان کی بات کا کتنا احترام اور پاس تھا. دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے تھے اور آپ کی بھی آنکھ لگ گئی کہ چپکے سے ایک دیہاتی نے آ کے آپ کی تلوار اٹھا لی جو لٹک رہی تھی درخت کے ساتھ، اور پھر آپ کے اوپر تلوار سونت کے کھڑا ہو گیا، یعنی کھینچ کے کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کو قتل کرتا ہوں. اور اس سے پہلے کہ وہ تلوار کا وار کر دے یہ پوچھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا. اب یہ حدیث باب الیقین اور توکل میں آئی کہ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ میرا رب مجھے بچائے گا اللہ. اور 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ، یعنی یقین اس لیے کہ 1 مرتبہ نہیں صرف آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسے ہی اچانک عادتاً منہ سے نکل گیا، نہیں، پورے سوچ سمجھ کر کہا. اور 1 مرتبہ نہیں کہا، بار بار یہی فرمایا کہ اللہ بچانے والا ہے. تو گویا ایک بندہ مومن کا ایمان اور یقین اللہ پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ موت اگر آنکھوں سے بھی انسان دیکھ رہا ہو تو بھی موت سے نہیں ڈرتا. اور یہ کیفیت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب پتہ ہو کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ نے اللہ کہا تو ایک اگلی حدیث آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی خوف کے مارے. جب گر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی. اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اٹھائی ہوئی تلوار سے آپ اس کا گلا اڑا دیتے، اس لیے کہ اس نے آپ کو قتل کا ارادہ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. اس سے اگلی حدیث بھی اسی سلسلے کی ہے لیکن تھوڑی سی تفصیلاً ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ ایک اور روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس آئے. وہ درخت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے چھوڑ دیا. یعنی اس میں تفصیل زیادہ ہے کچھ. پچھلی حدیث میں غزوہ کا نام نہیں لیا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ نجد کے علاقے کی طرف ایک غزوے میں ہم شرکت کے لیے گئے. یہاں بتایا گیا کہ اس غزوہ کا نام ذات الرقاع تھا. پھر یہ کہ اگلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سایہ دار درخت کے نیچے آ بیٹھے، اور ہم نے
یہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں کہ وہ اپنے لیے کوئی اور تلاش کر لیں اور ہم چونکہ زیادہ ہیں تو ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ کر صحابہ کرام اپنے لیے کچھ اور دیکھنے کو دوسری طرف نکل گئے. اس وقت ایک مشرک آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی. پچھلی حدیث میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ تلوار کہاں تھی، یہاں درخت کا ذکر ہے کہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. اس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کر کہا کہ آپ مجھ سے خوفزدہ نہیں ہیں، یعنی میں آپ کو قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں. یہاں لفظ لکھا مطلق. مطلق کا مطلب بھی ہوتا ہے بالکل نہیں، یعنی آزاد. وہ کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اور ابو بکر اسماعیلی محدث نے اپنی صحیح میں جو روایت ذکر کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس شخص نے کہا آپ کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، یعنی ڈر کے مارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا آپ میرے حق میں گرفت پانے والے بن جائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے دو. کہنے لگا یہ تو نہیں کہوں گا. کافر تھا. البتہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو خود آپ سے لڑوں گا اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑیں گے. بس آپ نے اسے جانے دیا. وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میں لوگوں میں سے بہترین شخص کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنہوں نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا.